ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان تاجر قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ راستہ صحرا کا تھا، دھوپ سخت اور ہوا گرم۔ اس تاجر کے پاس ایک اونٹنی تھی جو برسوں سے اس کا سامان اٹھاتی آئی تھی۔ تاجر اسے اپنے خاندان کا حصہ سمجھتا تھا اور ہمیشہ خیال رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے حقوق ہیں۔ ایک دن سفر کے دوران اونٹنی تھک گئی اور چلنے سے رک گئی۔ قافلے والوں نے کہا، اسے بیچ دو یا ذبح کر دو، یہ اب کام کی نہیں رہی۔ مگر تاجر نے جواب دیا، نہیں، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا جانور ہے۔ یہ ساری زندگی میرا بوجھ اٹھاتی رہی ہے، ہمیں اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا چاہیے۔ تاجر نے قافلے سے کچھ دیر رکنے کو کہا، مگر سب لوگ آگے بڑھ گئے۔ تاجر صحرا میں ایک درخت کے سائے تلے اونٹنی کے ساتھ رک گیا۔ اس نے اسے پانی پلایا، چند کھجوریں کھلائیں اور خود بھی سکون سے بیٹھ گیا۔ رات ہوئی تو تاجر نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اور اعمال نامے کھل رہے ہیں۔ تاجر بھی اپنے اعمال کے بارے میں پریشان کھڑا ہے۔ اسی دوران اس کی وہی اونٹنی بڑے نورانی انداز میں سامنے آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے میری کمزوری کے وقت مجھے نہیں چھوڑا تھا، جس نے نہ مجھے مارا، نہ بیچا، نہ توڑا۔ اس نے میرے ساتھ رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور آواز آئی، جس نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں اس پر رحم کرتا ہوں، اسے جنت میں داخل کر دو۔ تاجر خواب سے جاگ اٹھا۔ اس کے دل پر عجب اثر ہوا۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کر اونٹنی کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ دوسرے دن جب سورج چڑھا تو وہ اور اونٹنی ساتھ چل پڑے۔ راستے میں صحرا کا ایک قبیلہ ملا جنہیں مزدوری کے لیے ایک مضبوط جانور چاہیے تھا۔ انہوں نے اونٹنی دیکھ کر خواہش ظاہر کی، مگر یہ عام خرید و فروخت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، ہم اسے مزدوری نہیں، آرام، پانی اور خیال دیں گے، اسے اپنی عزت دیں گے۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، یہی میری شرط ہے، اس کے ساتھ رحم اور محبت کا وعدہ کرو۔ یوں وہ اونٹنی نئے قبیلے کے ساتھ چلی گئی اور اس نے وہاں امن سے زندگی گزاری۔ تاجر نے نئے سفر کا آغاز کیا، مگر دل میں سکون اور یقین کے ساتھ کہ جس پر رحم کرو گے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔